الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، یہ انداز اپنا دکھانا پڑے گا جو تاریکیوں کو مٹا دے جہاں سے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، کوئی شہر ایسا بسانا پڑے گا. محترم بھائیوں، ممبئی کے اندر ایک علاقہ ہے ماہم. ماہم کے اندر ایک بہت بڑے جانے مانے بزرگ علامہ مخدوم علی ماہمی کا مزار ہے. علامہ مخدوم علی ماہمی بہت بڑے بزرگ جنہوں نے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے عربی تفسیر لکھی، تفسیر الرحمن. اور یہ مخدوم علی ماہمی جو گجرات کے بادشاہ احمد شاہ جنہوں نے احمد آباد شہر بسایا، ان کے بہنوئی بھی ہوتے ہیں. یہ ایک پوری تاریخ ہے. آج ہم اپنی تاریخ سے غافل ہیں. تو ماہمی مخدوم علی ماہمی یہ احمد شاہ کے بہنوئی ہوتے ہیں. ان کا ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر. جب یہ چھوٹے تھے مخدوم علی ماہمی، اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کی ماں نے ان سے کہا بیٹا علی پانی لاؤ. یہ 600-650 سال پہلے کی بات. اس زمانے میں آج کی طرح فیسیلیٹی تو ہوتی نہیں. علی پانی لینے کے لیے گیا. اتنی دیر میں ماں کی آنکھ لگ گئی. رات کو کہا عشاء کے بعد کہ علی پانی لاؤ، اور علی پانی لینے کے لیے گیا. اتنی دیر میں ماں کی آنکھ لگ گئی. علی پانی لے کر آئے، دیکھا کہ ماں سو گئی ہے. اب کیا کروں؟ اگر ماں کو جگاتا ہوں تو ماں کی نیند خراب ہوگی، اگر پانی دیے بغیر چلا جاتا ہوں تو ماں نے مجھے حکم دیا ہے، یہ ماں کی نافرمانی ہوگی. تو علی پانی لے کے کھڑا رہا، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا. ماں اٹھی 4 بجے، دیکھا علی کھڑا ہے. کہا علی کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں آپ نے پانی مانگا تھا، وہ پانی دینے کے لیے. کہا سو جاتے. تو بچے نے کہا کہ ماں آپ کے حکم کی نافرمانی ہو. اس وقت ان کی ماں نے ان کے لیے دعا کی کہ بیٹا علی آج تو خدمت کر رہا ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا تیری خدمت کرے گی. اور ماں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ وقت اللہ نے دکھایا. کیا اس وقت نہیں، آج تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے. اور 2005 میں جب بمبئی کا جو ہندوستان کا سب سے بڑا فلائی اوور بنا، ہندوستان کا سب سے بڑا برج بنا بمبئی کے اندر 2 کلومیٹر لمبا، اس برج کا نام اس وقت کی حکومت نے رکھا مخدوم علی برج. آج بھی بمبئی میں موجود ہے. یہی نہیں،
ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے، بامبے پولیس ان کے عرس کو ان کو یاد کر کے ان کے مزار پر غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ ہماری اولاد کی ایسی تربیت ہوتی، وہ لوگوں کی خدمت کرنے والے، ماں کی فرما برداری کرنے والے۔ ایک مسلمان کا بچہ ایسا ہوتا تھا کہ دنیا اس کی مثال دیتی۔ اب اس کے برعکس ایک مثال تو ایک دوسری مثال، ابھی کے زمانے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عہدیدار گزرے ہیں، ان کا نام جسٹس ہدایت اللہ، نام تو بہت خوبصورت ہے۔ ہندوستان ہمارے دستور کے مطابق سب سے بڑا عہدہ کہلاتا ہے راشٹرپتی، دوسرے نمبر کا عہدہ ہوتا ہے اپ راشٹرپتی، اور تیسرے نمبر کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ۔ اگر ہندوستان کی تاریخ کے اندر ان تینوں عہدوں پر کوئی ایک شخص رہا ہو، تینوں عہدوں، تو جسٹس ہدایت اللہ، وہ 1969 کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ اس زمانے کے جو راشٹرپتی ڈاکٹر ذاکر حسین، بڑے اللہ والے، بڑے نیک آدمی، ان کا انتقال ہو گیا۔ راشٹرپتی کے عہدے پر راشٹرپتی تھے اور انتقال ہو گیا۔ دستور یہ بتاتا ہے کہ اگر راشٹرپتی نہ ہو تو جو نائب راشٹرپتی ہوتے ہیں وہ راشٹرپتی بن جاتے ہیں۔ تو وی گیری اس زمانے میں اپ راشٹرپتی تھے، وہ پریسیڈنٹ بن گئے۔ پھر اس کے بعد پریسیڈنٹ کا الیکشن ہوا۔ جب پریسیڈنٹ کا الیکشن ہو اور فارم بھرنا ہو تو پہلے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے، تو وی گیری نے استعفیٰ دے دی۔ تو اپنے آپ اگر راشٹرپتی اور اپ راشٹرپتی دونوں عہدے خالی ہوں تو جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ راشٹرپتی کہلاتا ہے۔ تو ہدایت اللہ راشٹرپتی بن گئے، تقریباً 40 دن رہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، راشٹرپتی بھی بنے، اور 1979 سے 1984 تک 5 سال ہندوستان کے نائب پریسیڈنٹ اپ راشٹرپتی رہے۔ لیکن اتنے بڑے عہدوں پر جانے کے باوجود ان کی صحیح دینی تربیت نہیں ہوئی تھی، مدرسہ نہیں دیکھا تھا، دینداری نہیں سیکھی تھی، اچھے اخلاق نہیں سیکھے تھے۔ تو یہ دین سے اتنے دور ہوئے کہ 1992 میں جب ہدایت اللہ کا انتقال ہوا تو جسٹس ہدایت اللہ نے یہ وصیت کی، نعوذ باللہ، کہ مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا، اور ان کو جلایا گیا۔ اگر صحیح دین پر، صحیح عقائد پر، دینداری کے اوپر، قرآن کے اوپر باقی نہ رہے، اگر ہم ایک ہو کر نہ رہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ ایک طرف میں نے مثال دی آپ کو مخدوم علی ماہمی، جن کو آج تک زمانہ یاد کرتا ہے، اور ایک یہ مثال۔ تو محترم دوستو، اس وقت کے حالات کے اندر ہمیں اس ملک کے اندر ایک طرف اپنے عقائد کی حفاظت کرنا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، دینداری کو، کیونکہ ہندوستان کا دستور، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، ملک کے تمام رہنے والوں کو برابر حق دیتا ہے، مذہبی آزادی دیتا ہے۔ ہمیں بھی آزادی ہے جس طرح دوسرے لوگوں کو آزادی ہے، ہمیں بھی اپنے دین کے اوپر چلنے کی آزادی ہے، ہمیں بھی اپنے مدرسے قائم کرنے کی آزادی ہے، ہمیں بھی اپنے اسکول قائم کرنے کی آزادی ہے، ہمیں بھی اپنے کالج قائم کرنے کی آزادی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل جل کر، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے مثال دی علامہ مخدوم علی ماہمی کی کہ آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے۔ تو آج بھی ہماری اولاد ایسی ہو جو ماں باپ کا احترام کرے، ہماری اولاد ایسی ہو
یقیناً پھیلا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارا اپنا بھی تو قصور ہے کہ ہم صحیح دین پر نہیں رہے، صحیح اخلاق پر نہیں رہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ دوسرے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان کی دکان کے اوپر جاؤ، وہ امانت دار ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ مسلمان کے اوپر یہ اعتماد کرتے تھے کہ یہ مسلمان کبھی بھی ہماری لڑکیوں پر غلط نگاہ نہیں اٹھائے۔ آج دوبارہ اس ماحول کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور آج پھر سے وہ اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقائد کو، اپنی دینداری کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کو مدرسے کے اندر لائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر توحید کو بھر دیں، قرآن کی محبت کو بھر دیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان کے دلوں کے اندر بھر دیں۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک اہم ضرورت ہے ماڈرن ایجوکیشن، نئی تعلیم۔ آج دنیا کے اندر وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے پاس ایجوکیشن کا پاور ہو۔ آج آپ دیکھیے پورے ملک کے کسی بھی شہر میں چلے جائیے، لوگ چاہتے ہیں کرسچن مشنری اسکول کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایسے اسکول بناتے کہ دوسرے لوگ ہمارے یہاں آتے۔ جیسے کہ یہ مشنری اسکول میں لوگ جاتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، پیسے ڈونیشن دیتے ہیں کہ ہم کو ایڈمیشن مل جائے۔ تو ہم بھی تو ایسے اسکول قائم کر سکتے تھے اس ملک کے اندر، ہم بھی تو بڑی تعداد کے اندر ہیں۔ ہم اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ ہم مائنورٹی کے اندر ہیں، نہیں، ہم اس ملک کے اندر دوسرے نمبر کی میجورٹی۔ اپنے دلوں سے خوف کو نکال، ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اچھا برتاؤ کرنے والے لوگ ہیں، ہم دوسروں کے اندر جائیں اور اپنے اخلاق کا ثبوت دیں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا کام ہے قوم کو ایجوکیشن کے اندر مضبوط کرنا۔ ایک واقعہ بیان کر دوں۔ فیض القدیر ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک کہانی لکھی ہے، شافعی مسلک کی یہ کتاب ہے، اس میں ایک کہانی لکھی ہے کہ ایک بادشاہ حاتم طائی ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ جب آگے بڑھا دیکھا کہ ایک بڑے میاں درخت لگا رہے ہیں۔ پوچھا، بڑے میاں کیا کر رہے ہو، کون سا درخت ہے؟ کہ زیتون کا درخت۔ کہ زیتون کا درخت کتنے سال میں پھل دیتا ہے؟ تو کہ 30 سال۔ تو کیا آپ 30 سال تک رہو گے؟ کہاں بادشاہ سلامت، آج ہم لوگ پھل کھا رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے درخت لگائے، اس کے پھل ہم کھا رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے مسجد بنائی تو ہم آباد کر رہے ہیں، تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کہا بادشاہ سلامت، ہم پھل کھا رہے ہیں، کیا وہ درخت ہم نے لگائے؟ نہیں۔ تو کہا ہم اس لیے درخت لگا رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں پھل کھائے گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا زہ ویری گڈ ویری گڈ، اس کو 1000 اشرفی انعام دو۔ بڑے میاں بڑے سمجھدار تھے، کہا دیکھو بادشاہ سلامت، اوروں کا زیتون کا درخت تو 30 سال میں پھل لاتا ہے، میرا درخت تو فوراً پھل لایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ بڑے میاں سمجھدار ہیں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، زہ ویری گڈ، اور انعام دو۔ تو اور 1000 اشرفی انعام دیا۔ بڑے میاں
بادشاہ سلامت، زیتون کا درخت سال میں ایک مرتبہ پھل لاتا ہے، اور میرا درخت تو 2 مرتبہ پھل لائے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کے اندر دینی ادارے قائم کیے، اسکول بنائے، مسجدیں بنائی، آج ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر دین اسلام کے بیج بہت پہلے ایک دم ابتدا میں پڑ چکے۔ کیرل کے اندر ایک شہر ہے کوڈنگلور، وہاں مسجد ہے چیرامن ملک مسجد۔ یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بن گئی تھی، عیسوی سن 629، اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ جب 2016 میں ہمارے پرائم منسٹر سعودی عرب گئے تو اس چیرامن ملک مسجد کا سونے کا ماڈل شاہ سلمان کو دیا تھا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تجارتی تعلقات بہت پرانی ہیں۔ 2016 میں اسی مسجد کا ماڈل دیا۔ ہمارے گجرات کے اندر بھی، کیرل کے پاس گھوگا، یہ بھاؤ نگر کے پاس گھوگا کے اندر ایک مسجد ہے بارواڑا مسجد، یہ بھی بالکل سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب کھنڈر ہے، لیکن اس زمانے کی بنی ہوئی۔ تو اس زمانے سے ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہم تو محبت کا پیغام دینے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ کنڈلا کے پاس، مندرا کے پاس ایک بندرگاہ ہے بدریشور، وہاں بدریشور کے اندر ایک مسجد ہے۔ یہ مسجد جگڑو شاہ نام کا بہت بڑا تاجر، ابتدا میں جب مسلمان تاجر آتے تھے تو جگڑو شاہ نے یہ مسجد بنائی تھی، ایک غیر مسلم۔ تو ایسے ملنے جلنے کے، محبت کے، ایک ہونے کے واقعات سے اس ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور آج اسی محبت کے پیغام کو ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خیر، ابھی جو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جگہ جگہ جس طرح ہم نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، اس طرح ماڈرن ایجوکیشن کے لیے اسکول، اچھے اسکول بنائے، ہمارے بچے اس میں پڑھیں، محنت کریں، ترقی کریں، آگے بڑھیں۔ ہمیں اچھے اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو اچھے اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، ایسے ڈاکٹر جو انسانیت نواز ہو، جو اپنی انسانیت کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ پیغام پہنچائے کہ اسلام تو اس کو کہتے ہیں، انسانیت ہے اس۔ یہ ایسے ڈاکٹروں کی، ایسے وکیلوں کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے انجینئر کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے ٹیچروں کی ہمیں ضرورت ہے جو ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ صرف مسلمانوں کے بچوں کو نہیں، غیر مسلموں کے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اس کے ذریعے اپنی محبت کا، اپنی انسانیت کا ثبوت دیں۔ تو اس وقت جیسے ہمارے بڑوں نے مسجدیں بنوائی، جس طرح مدرسے بنوائے، اسی طرح ضرورت ہے کہ جگہ جگہ ہمارے اچھے اسکول قائم ہوں، مثالی اسکول قائم ہوں، جہاں ٹاپ سے ٹاپ، اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن دیا جائے۔ اور ہمیں موجودہ ماحول یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس بات کے اوپر ابھارنا ہوگا کہ وہ ایجوکیشن کے اندر محنت کریں، جس طرح مدرسے کے اندر کرتے ہیں، اسی طرح ماڈرن ایجوکیشن کے اندر بھی وہ محنت کریں۔ دین اسلام کے اندر ایجوکیشن حاصل کرنا منع نہیں۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، جیسے علامہ بیضاوی ایک بڑے قرآن کے مفسر ہیں، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جس طرح دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے، الاسماء كلها ثم عرضهم فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کی خصوصیت کا علم دیا تھا کہ یہ لوہا ہے، یہ اس کام
یہ لکڑی اس کام آتی ہے، یہ درخت کھلا ہے اس کام میں آتا ہے، یہ ایلومینیم ہے اس کام میں آتا ہے، یہ لوہاری کے اوزار ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی اور اس سے ایک سبق دیا کہ ہم، چونکہ یہ ایجوکیشن، یہ ٹیکنیکل تعلیم، یہ ہماری قوم کو ایک دوسرے نمبر پر ضرورت جو ہے روزگار کے مواقع قائم ہوں، ہم اپنے پیر کے اوپر کھڑے ہوں، ہماری آنے والی نسلیں کسی کی محتاج نہ بنے، تو سب سے پہلا کام ہے ہم اعلیٰ ایجوکیشن کے ادارے بنائیں، اسکول قائم کریں۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہم کو جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں سنجیلی کے اندر یہ سیکنڈری اسکول قائم کیا گیا اور 9ویں جماعت شروع ہو چکی۔ اب بیج ڈالنے والوں نے کوشش کی، آپ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر تعاون کریں، اس کے اندر مدد کریں کہ کس طرح یہ اسکول قائم کیا ہے، اب اسکول کا مکان کیسے بن جائے، اس کے لیے کیسے زمین حاصل ہو جائے۔ پہلا کام ہے اسکول کے لیے زمین حاصل کرنا۔ یہ کوئی 2-4 ٹرسٹیوں کی یا 2-4 علماء کی ذمہ داری نہیں، وہ تو بیچارے محنت کر رہے ہیں، سب کی ذمہ داری بنتی کہ سب مل کر اس بات کی فکر میں لگ جائیں کہ اس اسکول کے لیے کیسے زمین حاصل ہو جائے، اس اسکول کے لیے کس طرح اچھی زمین حاصل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو آئے گا وہ ہے کہ اسکول کے لیے تعمیر کیسے کریں۔ تو سب سے پہلا کام انشاءاللہ اسکول کے لیے زمین حاصل کرنے کا ہوگا، اس کے اندر آپ حضرات کو تعاون کرنا ہے، آپ حضرات کو مدد کرنی ہے، آپ حضرات کو، میں یہ نہیں کہوں گا اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، کیوں یہ کام ہماری نسلوں کے لیے کرنا ہے۔ ہماری نسلیں اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے اندر مضبوط ہو گیا، آج آپ دیکھیے امریکہ کے اندر یہودی بہت تھوڑے، 2% بھی نہیں، 2% سے کم، لیکن ہر بڑے بڑے عہدے کے اوپر ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے آج سے 125 سال پہلے 1896 میں جب ان کی ورلڈ جو کانفرنس ملی تو سب سے پہلے انہوں نے جو اصول بنائے، اس میں پہلا اصول یہ تھا کہ جب تک یہودی بچہ گریجویٹ نہیں ہوگا تب تک اس کی شادی نہیں ہوگی۔ تب بیج ڈالے تھے تو آج بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں، وہ تجارت کے اندر بھی آگے ہیں، ایجوکیشن کے اندر بھی آگے ہیں، انڈسٹری کے اندر بھی آگے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر آج ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت۔ مسلمان تو صرف اپنے لیے کام نہیں کرتا، وہ تو دوسروں کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے شاگرد تھے علامہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بعد میں جا کر بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے بنے۔ یہ اس زمانے میں اللہ والے بھی تجارت کرتے تھے، کام کرتے تھے، دنیاوی کام کرنا، تجارت کرنا، پیشہ اختیار کرنا، حلال روزی حاصل کرنا، یہ دین اسلام کے اندر منع نہیں ہے۔ اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ آپ سب کچھ کرو۔ مرحوم اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بڑے درد رکھنے والے شاعر، بڑے اسلامی فکر رکھنے والے شاعر علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے مقاصد میں اڑو، عرش پہ جھولو، پر بندے ناچیز کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو یہ دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنا منع نہیں، یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اس کے اندر آگے بڑھو، اپنی اولاد کو بڑھاؤ، آنے والی نسلوں کی فکر کرو۔ تو ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص شاگرد تھے
شقیق بلخی، ایک مرتبہ شقیق بلخی اپنے پیر صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے تجارتی ٹرپ کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس زمانے میں تجارت کی جو ٹرپ ہوتی تھی وہ چل کر جاتے تھے، دور دراز قافلہ جاتا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ادھر مکہ سے جاتے تھے تو نارتھ میں جاتے تھے، سیریا تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا چکے، اور ادھر رحلت الشتاء والصیف، اس کے اندر یہی تذکرہ ہے، ان کی بڑی بڑی تجارتیں تھیں، تو یمن تک جاتے تھے گرمیوں کے اندر اور سردیوں میں شام تک جاتے تھے، اسی کا تذکرہ ہے رحلت الشتاء والصیف کے اندر۔ تو شقیق بلخی نے اپنے بزرگ سے کہا، پیر صاحب سے کہا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اب اس زمانے میں تجارت کے لیے جاتے تھے تو کئی مہینوں کے بعد آتے تھے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، دعا کی، وہ گئے۔ کچھ دن ہوئے کہ ابراہیم ادہم نے اپنے مرید کو دیکھا کہ وہ مسجد میں موجود ہے، ان کو بلایا، کہا آؤ، تم تجارت کے لیے نہیں گئے؟ کہا حضرت میں گیا تھا لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا ہوا؟ تو کہا ایک جگہ ایک درخت کے نیچے ہمارے قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا، یہ تو تھے تو اللہ والے نیک آدمی تھے، یہ ابھی بعد میں جا کر بہت بڑے بزرگ بنے، تو کہا ہمارے قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، میں نے دیکھا درخت کے اوپر ایک اپاہج پرندہ تھا، میں سوچنے لگا کہ پرندہ کیسے کھاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے روزی دیتا ہوگا۔ کہتے میں سوچ رہا تھا کہ ایک پرندہ اڑ کر آیا اور دانا رکھا، اس اندھے اپاہج پرندے نے وہ کھایا، پھر وہ اڑ کے گیا، پھر آیا دانا رکھا، پھر وہ اپاہج پرندے نے کھایا۔ میں نے سوچا، شقیق بلخی بیان کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ جو اللہ اس اپاہج پرندے کو کھلا سکتے ہیں کیا وہ مجھے نہیں کھلا سکتے؟ اس لیے میں واپس آ گیا۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت اچھا، بہت اچھا شقیق، تم نے اس اپاہج پرندے جیسا بننا سوچا، تم یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ میں اس پرندے جیسا بنوں جو اپنی روزی کا بھی انتظام کرتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی انتظام کرتا ہے، تم یہ بھی تو سوچ سکتے تھے۔ تو مسلمان کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی کام کریں۔ خیر، تو اس وقت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک اسکول قائم کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے پرمیشن بھی مل گئی، 9ویں کلاس شروع ہو گئی۔ اب اس اسکول کو آگے بڑھانا، اس کے مکان کو بنانا، اس کے لیے زمین خریدنا، اس میں بچے جائیں، اس میں اچھے ٹیچر ملے، اس میں پڑھائی اچھی ہو، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دیتے، تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اسکول کے لیے تعاون کریں، اور جو میں نے کہا اپنی حیثیت کے برابر نہیں، کوشش تو یہ کریں کہ اپنی حیثیت سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ جس یہ اسکول اس کے اندر مدد کرنا ایک صحیح مقصد سے وہ قائم کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، دین کا کام ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہماری نسلوں کی فکریں کرنا، کیونکہ آج کے زمانے میں نئی تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اس ملک کے اندر سر اونچا کر کے زندہ رہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں محتاج نہ بنے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ان مسجدوں کو آباد کریں، مدرسوں کو آباد کریں،
ہر لحاظ سے ان کو مضبوط کریں، اور اس کا ایک ذریعہ ہے تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن۔ تو آپ یہ اسکول بنائیں، خوشی سے اس کے اندر حصہ لیں۔ مالی تعاون کوئی کر سکتا ہے، مالی تعاون کریں، کوئی اس کے اندر محنت کر سکتا ہے، محنت کریں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جو جس لائن سے کام کر سکتا ہے اس لائن سے کام کریں، اور آپ ایک مثالی اسکول بنائیں کہ جہاں صرف ہمارے نہیں دوسرے بچے بھی وہاں پڑھنے کے لیے آئیں۔ ہمارے بچے پڑھنے آئیں گے، انشاءاللہ ایک ماحول بنے گا۔ آج کے زمانے میں اپنے عقائد کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کو شرک سے دور رکھتے ہوئے تعلیم دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے اسکول بنائیں، ساتھ ساتھ ہم یہ نیت کریں کہ دوسرے لوگ یہاں آئیں، دوسرے لوگوں کے بچے ہمارے اسکول میں آئیں، کہ یہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، یہاں کے بچے میتھس میں آگے بڑھتے ہیں، یہاں کے بچے سائنس کے اندر آگے بڑھتے ہیں، وہ آئیں، ہمارے ماحول میں رہیں اور دیکھیں، ہمارے بچوں کے ماحول کو دیکھیں کہ یہ مسلمان کے بچے یہ تو ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، یہ مسلمان کے بچے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ مسلمان کے بچے یہ استاد کا احترام کرتے ہیں، یہ امانت دار ہوتے ہیں، یہ ضرورت کے اوپر کام آتے ہیں۔ ایک اچھا میسج اس اسکول کے اندر سے جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اسکول کا ہر لحاظ سے تعاون کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اس کے لیے جس سے جو بھی بن پڑے مدد کریں۔ یہ ایک دین کا کام ہے، ایک اچھا کام ہے۔ انشاءاللہ قریب اس کے لیے سب سے پہلے زمین خریدنے کا انتظام کیا جائے۔ کئی طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ بھائی اسکول کے لیے ضرورت ہے، تو انہوں نے ایک الگ طریقہ اپنایا، کہا کہ چلو اپنے پورے گاؤں والے، پورے شہر والے ہیں، ہر ایک کے گھر میں اسکریپ تو ہوگا، ہمیں مدد کرنی ہے کہ بھائی گھر کے اندر جتنا بنگار ہے ہم اسکول کے نام پہ دے دیں۔ ہر ایک کے گھر یہ تو ہوتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، سب نے نکال دیا، اس کو الگ الگ کیا اور اچھی خاصی رقم ہو گئی۔ یہ تو ایک مثال تھی، وہ جو بھی جتنی بھی مدد کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنی زمین پر ہی اسکول بنا دوں، میں زمین کو وقف کر دوں اسکول کے لیے، تو وہ بھی کر سکتے، لیکن یہ تو ایک مثال تھی۔ تو سب سے پہلا کام ہے یہ زمین کا۔ آپ تمام سے اپیل کی جاتی ہے، آپ جس ماحول کے اندر ہو اس میں اتحاد ضروری ہے، مل جل کر رہنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کا ایک اہم کام ہے مل جل کر رہنا، ایک ہو کر رہنا، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ایک ہونا، مل جل کر رہنا۔ بھائی پلس مائنس تو سب جگہ ہوتا رہتا ہے، بھولیں تو ہر ایک کی ہوتی رہتی، کسی سے غلطی ہو گئی تو کیا وہ ہمارا بھائی ہونے سے نکل گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم دیتے ہیں سارے مسلمان بھائی ہیں، بلکہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان بھائی۔ تو سب سے پہلا کام ایک ہو جاؤ، مل جل کر رہو، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ بھائی مولانا بڑے، میں ان کے پاس چلا گیا، کیا ہے ان سے میری نہیں بنتی، وہ میرے پاس نہیں آ رہی، میں چلا گیا، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو ہونے والی ہے؟ تو ثواب کا کام ہے، دین کا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو آپس میں ایک ہو کر رہنا یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور ایک دوسری طاقت ہے نئے ایجوکیشن کو، ماڈرن ایجوکیشن کو، نئی تعلیم کو عام کرنا، لیکن وہ دینداری کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا نہیں، بہت اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرنا۔ یہ نوجوان نسلیں، یہ بچے جو اپنا وقت موبائل کے اندر ضائع کر رہے
رہے ہیں، اپنا وقت گپ شپ کے اندر بگاڑ رہے ہیں، ان کو تعلیم کے اندر لگاؤ، ان کو محنت کا سلیقہ سکھاؤ، ان کو یہ سکھاؤ کہ کس طرح آگے بڑھا جاتا ہے، کس طرح سے ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھتے ہیں، کس طرح MBBS بنتے ہیں، کس طرح بڑے بڑے افسر بنتے ہیں، کس طرح جو ہے سرکاری نوکریوں میں آگے بڑھتے ہیں، کس طرح ہسٹری کے اندر آگے بڑھتے ہیں، کس طرح MA بنا جاتا ہے، کس طرح MSc کیا جاتا ہے، کس طرح PhD کرتے ہیں، کیسے محنت کرتے ہیں، یہ طریقہ بتاؤ، یہ طریقہ سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو سکھاؤ اور ان کو آگے بڑھاؤ۔ یہ ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر یہ ہماری نسلیں اس ملک کے اندر توحید کے ساتھ، دین کے ساتھ، کسی کا محتاج نہ ہوتے ہوئے اپنے سر کو بلند رکھنے کے ساتھ جئیں گے، اور پھر وہی پیغام اس ملک کے اندر جائے گا کہ بھئی یہ لوگ ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے لوگ ہیں، یہ تو اپنی اسکولوں کے ذریعے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ جو ہے دوسری غیر محرم عورتوں کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالتے، یہ تو ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، یہ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، یہ میسج اس ملک کے اندر جائے گا۔ تو آپ تمام سے اپیل کی جاتی ہے کہ جو اسکول بنانے جا رہے ہیں اس میں تمام پورا زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کرنا، اس کے اندر محنت کرنا، جس کے پاس کاغذی کام کی صلاحیت ہے، وہیبٹی کام کی صلاحیت ہے، اس لحاظ سے مدد کرنا، جس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ میں ایکسٹرا وقت کے اندر بچوں کو ٹیوشن دے کر پڑھا سکتا ہوں، اس لحاظ سے مدد کرنا، جو جس لحاظ سے ہو سکے مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مل جل کر ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک اس ملک کے اندر توحید کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس ملک کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وما علینا الا البلاغ المبین۔